ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی مومن ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو اسے اذیت دے. مؤمن الا مؤمن وَلَهُ حَمِيمٌ يُؤْذِي. حمیم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو کہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مومن ہو، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے آفس میں کوئی آپ کے بالکل قریب ایسا شخص نہ ہو جو آپ کو مسلسل کیز کر رہا ہو. یہ نہیں ہوگا. ایک مسئلہ تو بڑا امام نے حل کر دیا. ہم میں سے بہت سے لوگوں کی سب سے بڑی ٹینشن یہی تھی کہ یہ کیوں ہے، میری زندگی میں یہ کیوں ہے، میں نے ایسا کیا کیا جو یہ میرے ساتھ ہے، یہ مجھے تنگ کیوں کرتا ہے، یہ تو میری مشکل بڑی آسان ہو گئی. اس کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں مومن ہوں. کتنا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے، آپ کو کتنا مزہ آئے گا. دیکھیں میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں اپنے ریئل لائف کی. کسی کو گالی کھا کے مزہ آتا ہے؟ نہیں. گالی سب کو بری لگتی ہے، لیکن مجھے گالی بہت اچھی لگتی ہے. جانتے کہاں ہماری جو تقریریں سوشل میڈیا پہ جاتی ہیں، اس میں ہم کسی کی کوئی دل آزاری نہیں کرتے. ہم صرف اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے احادیث بیان کرتے ہیں. اہل بیت کے فضائل سن کر لوگ جب گالی دیتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمارے دوست ہیں اہل سنت علماء میں سے، شاید راضی نہ ہوں میں ان کا نام لوں، وہ بھی اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے. ٹھیک، وہ آئے اور بڑے دل تنگ تھے کہ بھئی ہم فضائل پڑھتے ہیں تو ہمیں لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں. میں کہا میں تو اس گالیوں کو بہت انجوائے کرتا ہوں. سید ہیں وہ خود. میں کہا میں تو اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں. گالی کو کیوں انجوائے کرتے ہو؟ میں کہا مسئلہ یہ ہے میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے کہہ سکوں میں آپ کا. میرا علم بھی ایسا نہیں ہے میں کل کہہ سکوں میں آپ کا ہوں. لیکن یہ سند ہے کہ یہ گالیاں مجھے صرف اس لیے پڑ رہی تھی، یہ سمجھ رہے تھے میں آپ کا ہوں. یہ مسئلہ تو امام نے ہمارا بڑا حل کر دیا. یہ جس سے ہمیں ٹینشن ہوتی تھی، اذیت ہوتی تھی، وہ اذیت کم دیتا تھا، ہمیں ذہنی طور پہ اذیت زیادہ ہوتی تھی. اس سے اتنی اذیت نہیں ہوتی ہے جتنا ہم خود ذہنی طور پہ اذیت دے لیتے ہیں. آج تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. آج ہمیں پتہ چلا یہ ہمارے مومن ہونے کی نشانی ہے. پھر امام نے کہا اگر حمیم نہ ہو، کچھ لوگ ویسے ہوں گے، ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ سوچ رہے ہوں کہ ہماری زندگی میں ہمارے اطراف میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، تو امام نے دوسرا فرمایا او جارون یؤذی. اگر حمیم نہیں ہے تو ہمسایہ ہوگا، اس کے اطراف میں ایسا ہوگا جو اسے اذیت دیتا ہو. اب دیکھیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، امام کی روایت میں بھی آئے گا، شاید وقت آ گیا ہے. اور انتظامیہ سے عرض کروں گا میں گھڑی میرے پاس کہیں نہیں ہے، میں پہن کے آ رہا ہی بھول گیا ہوں. میں بایولوجیکل 30 منٹ ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ یہ جو آپ کو اذیت دے رہا ہے، یہ حمیم ہے یا جار ہے، یہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ آپ کی روح کو پاک کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو اذیت تو ہوگی لیکن یہ آپ کے روح کو پاک کر رہا ہوتا ہے. مثلا یہ بچے یہاں ہیں جو جب چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں اگر نائی کی شاپ پہ لے جائیں تو انہیں بڑی اذیت ہوتی ہے. اذیت ہمیں بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہو، آپ کا سب سے پہلے تو گلا باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کینچی لے کے، چاقو لے کے، پتہ نہیں کیا بلیڈ لے کے آپ کو اچھا خاصا اذیت کر رہے ہوتے. لیکن آپ کو اذیت کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ خوبصورت ہو رہے ہوتے ہیں. وہی بچہ جو آدھا گھنٹہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کے بعد مسکراتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہو گیا ہوں. جسے پتا ہے کہ یہ اذیت میری صفائی کے لیے ہے، مجھے نکھارنے کے لیے ہے، وہ پھر اذیت نہیں ہوتا ہے. یہ مومن عام چیز نہیں ہے، مومن کو تلاشنا ہوتا ہے. مومن فیروزے کی طرح ہے. میں نے خاص طور پہ فیروزہ کا نام لیا ہے، باقی بھی پتھر بہت ہیں، فیروزہ کا میں نے خاص طور پہ نام لیا. کچھ لوگ فیروزے سے بھی چڑھتے ہیں. یہ جو فیروزہ ہے یہ عام پتھر ہے، لیکن اسے تراشا جاتا ہے، اسے سیکل دیا جاتا ہے،
اسے انگشتر میں بند کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، اسے آزاد نہیں چھوڑا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نگین ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے جسے رہا کر دیا جائے. تو مومن کو بھی جو پریشانیاں آتی ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ اسے نکھارا جائے، تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں. اگر یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو برداشت کر سکیں، بہتر صلاح کے لیے کرو. امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا ملعون 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 ہے، ملعون ہے کون؟ کل بدن لا یصاب فی کل 40 یوما. 40 دن اگر کسی بدن پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی بلا نہ آئے تو وہ ملعون ہے. راوی کہتا ہے مولا ملعون ملعون، آپ نے فرمایا وہ ملعون ہے. امام نے جب دیکھا کہ یہ تو پریشان ہو گیا ہے، آپ میں سے بھی کچھ لوگ شاید پریشان ہو گئے ہوں کہ 40 دن مجھے کچھ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا، اگر 40 دن میرے بدن پہ کوئی چوٹ نہیں آئی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو میں ملعون ہوں. تو امام نے فرمایا ہاں، لیکن اس نقصان کا بلا کو تاریک کیا، کہا تمہارے ہاتھ پہ ہلکی سی اگر خراش پڑ جاتی ہے، تم اپنے خود کھجاتے ہوئے جو ہلکی سی خراش ڈال دیتے ہو، تمہیں جو ہلکی سی کوئی ٹھوکر آ جاتی ہے، تمہارے اوپر کوئی ہلکا سا زخم ہوتا ہے، وہ بھی اس میں. تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اب اس خراش کو پسند نہ کرے، اس زخم کو پسند نہ کرے. 40 دن بعد میں تو انتظار میں رہوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے 40 دن بغیر زخم کے گزر گئے ہوں، بغیر خراش سے گزر گئے ہوں، کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، کہیں کچھ بھی نہیں، اور بالکل مزے میں گزر رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مزہ ہی نہیں ہے، غفلت مزہ نہیں ہے. اگر میں پہنچا سکوں اور اس مزے تک آپ لوگوں کو لا سکوں کلام معصومین کی روشنی میں، اگر میں لا سکوں. اگلی حدیث بہتر سلوار کے بعد حدیث میں ہے تاکہ سمجھ لیں صبر کیا ہوتا ہے اور صبر کرنا کتنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اگر میری اس بات کو آخر تک پہنچ جائے، اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا صبر مشکل ہے، آج میں صبر بالکل آسان کر رہا ہوں، بڑے سے بڑا صبر آسان کر رہا ہوں، اور اتنا آسان کر رہا ہوں کہ بچہ بھی صبر کر لے گا، بڑے سے بڑے مسائل پر صبر کر لے گا. ہمارے لیے تو صبر آسان ہے، ہمارے سامنے تو کربلا کی داستان ہے، ہمارے لیے تو صبر کوئی مشکل نہیں ہے. ایوب جو کہ صابر ترین شخص ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، ان پر جو پہلی آزمائش آئی، ان کے جتنے جانور تھے، بھینسیں تھی، بکریاں تھی، نہ جانے کیا ان کے پاس تھے، وہ سب کے سب ضائع ہو گئی. انہوں نے صبر کیا اور شکر کیا. صرف صبر نہیں کیا، نبی ہے، صبر بھی کیا اور شکر بھی کیا.